بھلائی سے ہے نا, وہی کہتے ہو نا. کیا حسینہ, تم نے تو بدصورت کر دیا اس کو. وہ تو اس کا تو حسن سارا چلا گیا. مودی نہیں موتی. اور امریکہ میں بیٹھ کر ڈرم نہیں ڈرم. میں نے کہا تم لوگ گائے کا موت پینے والے ہو, ہم مسلمان گائے کا دودھ پینے والے ہیں. اور انرجی شکتی گائے کے دودھ میں ہے, موت میں نہیں ہے. ہے نہیں, انرجی کس میں ہے؟ دودھ میں ہے نا. موت میں تو کوئی شکتی نہیں ہے. آپ کو شاید معلوم ہو, اگر نہیں بھی ہو, 1947 کو جب مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان, ابھی جو پاکستان ہے, یہ جب دونوں کنٹری ایک تھا 1947 کو, ہم نے بھارت کے خلاف جدو لڑی, اور جدو لڑنے کے بعد پاکستان کو وکٹری ملی. آج بھی لاہور مینارے پاکستان میں اردو زبان کے ساتھ بنگلہ زبان لکھی ہے. آج بھی ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کی وکٹری کے لیے 1947 کو جتنا خون اور رکت مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے دیا تھا, اس کا ڈبل خون, اس کا ڈبل رکت پاکستان کی وکٹری کے لیے بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے دیا تھا. لیکن 1971 کو مجھے اور آپ, ہم دونوں مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا, کیونکہ ساری دنیا کے ناستک اور یہودی نصارہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان ویکنیش پڑ جائیں. مسلمان کیا ہو جائے؟ ویک پڑ جائے, دربل ہو جائے, کمزور پڑ جائے. اگر مسلمان کی 2 ٹیمیں بن جائیں گی تو مسلمان تو ویک ہو جائے گا, دربل بن جائے گا. معلوم ہے میرے پیارے مجاہدوں, ساری دنیا کے ناستک, ساری دنیا کے یہودی نصارہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ملک بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان ایک بن جائیں گے, رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے. اس لیے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کیا گیا. آج یہ ہندوستان میں بیٹھ کر مودی نہیں موتی, کیا نام ہے؟ موتی. کیا نام ہے؟ اور امریکہ میں بیٹھ کر ٹرم نہیں ڈرم. یہ ڈرم امریکہ میں بیٹھ کر اور یہ موتی ہندوستان میں بیٹھ کر مسلمانوں کو ہمکاتا ہے. میں نے کہا اگر اتنی ہمت ہے تو وداؤٹ سیکورٹی بنگلہ دیش میں آ کے دکھا. تو آ نہیں سکتا, ہمیں بھی معلوم ہے. تو آنے سے پہلے اپنے پتلون میں موت دے گا, ہمیں معلوم ہے. یہ امریکہ کی ہسٹری ساری دنیا والوں کو معلوم ہے. جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا, اسامہ بن لادن کے نام سے یہ موت دیا کرتے تھے. یہ مسلمان کی پاور ہے, مسلمانی سپر پاور. ساری دنیا کے ناستک, ساری دنیا کے یہودی نصارہ, ساری دنیا کی گولی, ساری دنیا کے بم, ساری دنیا کے میزائل ایک طرف رکھ دو, رب کعبہ کی قسم دوسری طرف مسلمان کا ایمان رکھ دو, ساری دنیا سے شکتی شالی مسلمان کا ایمان ہوگا انشاءاللہ.
مسلمان کے ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ فلسطین پر ظلم ہوا، ان پر گولی برسی، ان پر بم برسائے گئے، لیکن تم ہی خود بتاؤ دربل کون ہے؟ یہ اسرائیلی کتے دربل ہیں نہ مسلمان دربل ہے؟ اسرائیلی کتے کیا ہے؟ دربل ہے۔ اگر شکتی والے ہوتے تو وہ چھوٹے بچوں میں کیوں بم برساتے؟ اگر ہمت والے ہوتے تو پھر مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تم نے تو لیڈیز پر، تم لوگ تو اتنے ڈرپوک ہو، اتنے دربل ہو کہ تم نے لیڈیز بیچاری پر گولی بم برسائے۔ ہے اگر تمہاری ہمت تو پھر رکھ دو دنیا کا کوئی بڑا میدان، ساری دنیا میں ایک کھیلا ہو جائے، ایک طرف مسلمانوں کو رکھ دو، ایک ٹیم مسلمانوں کی بناؤ، مسلمان کے ہاتھ پہ ساری گولی دو، تم ایک طرف دوسری ٹیم بناؤ، تم بھی اپنے ہاتھ پر گولی رکھو، ساری دنیا کے سامنے یہ کھیل بن جائے۔ رب کعبہ کی قسم یہی مسلمان تیری گردن کاٹ کر کے کتوں کو دے دیں گے۔ تم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا۔ اللہ کے نبی نے جب جنگ بدر لڑی، غزوہ بدر لڑی، صرف 313 صحابہ کرام تھے اور 10 کے قریب اسلحہ تھا، لیکن اللہ نے وکٹری مسلمانوں کو دی۔ بھائی بیٹو بھائی کیا ہو گیا؟ مقابلہ ابھی نہیں ہے، ابھی مقابلہ نہیں کرنا، میں بتاؤں گا۔ میں جب بات کر رہا تھا کہ دنیا کے سارے ناستک سمجھتے ہیں کہ شکتی ہمارے پاس ہے، لیکن شکتی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو میدانوں پر آنا ضروری ہے۔ رب قرآن نے صاف کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار۔ حق آئے گا، باطل چلا جائے گا، باطل بھاگ جائے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے، یہ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، جدو کرو گے، جہاد کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن شرط یہ میدانوں پر آنا۔ میرے پیارے مجاہدو، حضرت موسیٰ کے آگے جب فرعون ناستک آ گیا، حضرت موسیٰ نے فرعون ناستک کا مقابلہ میدان پر آ کر کرا۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ کو وکٹری عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ نے ان عیسائیوں کا مقابلہ میدان پر آ کر کرا۔ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ کو وکٹری عطا کر دی۔ میرے آپ کے محبوب پیغمبر نے بہت سارے مکہ کے ناستک کا مقابلہ میدان پر آ کر کرا۔ رب کائنات نے سارے صحابہ کرام کو وکٹری عطا کر دی۔ سرزمین ہندوستان میں جب سارے مسلمانوں نے انگریز کا مقابلہ میدان پر آ کر کرا، رب کائنات نے مسلمانوں کو وکٹری عطا کر دی۔ افغانستان میں جب سارے مجاہدین نے ان امریکیوں کو کتوں کی طرح مار کر بھگا دیا، سارے مجاہدین نے میدان پر آ کر مقابلہ کرا، رب کائنات نے افغانستان کے مجاہدین کو وکٹری عطا کر دی۔ سرزمین بنگلہ دیش میں وہ جو خونی تھی جس نے 16 سالہ گورنمنٹ کری
گئی تھی، یہی نوجوان جب ڈھاکہ کے میدان پر آ گئے، اسی خونی کو ان سارے مجاہدین نے جوتی مار مار کر ہندوستان میں پہنچا دیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب آپ لوگ میدان پر آئے، جب بنگلہ دیش کی قوم میدان پر اتری تو بنگلہ میں کیا بولتے تم لوگ؟ بھاگنے کو کیا بولتے ہیں؟ بھلائی سے ہے نا، وہی کہتے ہو نا۔ کیا حسینہ، تم نے تو بدصورت کر دیا اس کو، وہ تو اس کا تو حسن سارا چلا گیا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک بننا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ سب بولو، تیرا میرا رشتہ کیا؟ اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا ساری اسلام کو اللہ نے وکٹری عطا کری جب صحابہ کرام ایک بن گئے۔ مکہ اور مدینہ کے صحابہ کرام جب ایک بنے، اللہ نے صحابہ کرام کو وکٹری پوری دنیا میں عطا کر دی۔ میرے پیارے مجاہدوں، اب اس بات کو عام کرنا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن عرب و عجم کے مسلمان، جس دن بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پتاکہ گھومے گا انشاءاللہ۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو سب اٹھاؤ، سب اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، بس شش خطا کی طرف آتا ہوں۔ رب قرآن نے صاف اعلان کیا، گرم چائے ٹھنڈی رکھی ہے، بیان گرم سننا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، شش خطا کی طرف آتا ہوں۔ رب نے قرآن نے صاف اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ اے محمد، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سب بولو، سب صلی اللہ۔ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلہ زبان میں کہتے ہیں شش نبی، نبیر پرے نبی نائی، نبیر پرے مجاہد کی طرح، لیڈیز کی طرح نہیں چلے گا، لیڈاس کی طرح چلے گا۔ نبیر پرے، اور آواز سے بولو نبیر پرے۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس میسج کو لے کر ساری دنیا میں جاتا ہوں الحمدللہ۔ میرا کام ہی یہی ہے، میرا کام کاج ہے یہی کہ ختم نبوت کا پرچار کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس طرح کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح کسی انسان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی کیسے تھے؟ رب قرآن نے صاف کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے فرمایا
اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے، زمین آسمان کے لیے، پہاڑ سمندر کے لیے، چرند پرند کے لیے، انسان فرشتے، جنات حیوانات جمادات، ساری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو طائف کے میدانوں پر پتھر مارا گیا، نعوذ باللہ۔ میرے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ڈپریشن دیا کہ میرے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے، نعوذ باللہ۔ میرے نبی کو عمرہ کرنے سے روکا گیا، لیکن جن لوگوں نے میرے نبی کو سوری کہا، میرے نبی سے معافی مانگی، میرے نبی نے سب کی سوری کو ایکسپٹ کر لیا، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب بات ختم نبوت کی آئی، اس زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو امیر بنایا، کیپٹن بنایا، پوری ٹیم گئی، حضرت فیروز اس ناستک کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مجاہدو، ختم نبوت پر فیصلہ میرے نبی اپنی زندگی میں، اپنی جیون میں، اپنی لائف میں کر کے چلے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، ایسے ملعون کی، ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ آج کل ایک فتنہ، ایک نیٹ ورک جس کا نام ہے قادیانی۔ اے بھائی ٹھیک ہے نہیں؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، اے بھائی کافر کافر ایسا نہیں چلے گا، مجاہد کی طرح چلے گا۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ سب سے پہلا پتم کام، پتم قادیانیوں کا، مسلمانوں کو مرتد کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ سیکنڈ، مسلمان کے اگینسٹ یہودیوں کے ہیلپ کرتا ہے۔ تھرڈ کام، مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی بنگلہ زبان میں کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ باٹفاری کرتا ہے۔ چیٹر ہے، چیٹر۔ دیکھو تمہارے لیے اردو بھی سیکھا، بنگلہ بھی سیکھا، سیکھ رہا ہوں، انگلش بھی سیکھا۔ یہ قادیانی، لیکن افسوس کیا ہے، یہ مضبوط ہوتے ہیں ارننگ منی، ٹاکا اور ڈالر سے۔ کیسے؟ ان کی بڑی بڑی برانڈز ہے، کمپنی ہے، پران، شیزان، آر ایف ایل، آل ٹائم، ٹیسٹ ٹریٹ، سب پروڈکٹ قادیانی کی، اور خریدتا مسلمان ہے، نعوذ باللہ۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ، سب اٹھاؤ اور وعدہ کرو آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آر ایف ایل یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آل ٹائم یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، 1973 1973 میں جب پاکستان میں یہ قادیانی مضبوط ہوئے، اس زمانے کے علماء نے اندرن کا کہا۔ اندرن معلوم ہے؟ سب نے نعرہ لگایا، نبیر پرے، نبیر پرے، شنگ شدے، شنگ شدے، شنگ شدے، سب نے یہ سلوگان لگایا پاکستان میں۔ لیکن وہی بات، پاکستان اور بنگلہ دیش، دس از آف مسلم کنٹری، لیکن اس کے گورنمنٹ سرکار غلام ہے۔ سب نے نعرہ لگایا، سامنے سے قادیانی ناستک پولیس والے جتنے تھے ان سب نے گولی چلائی، 10,000 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن پاکستان کے شنگشت کے آئین کے مطابق الحمدللہ قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے مجاہدو، اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے، رب سے وعدہ کرو
کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان ناستق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، دین اسلام کے لیے گھر کو قربان کر دو گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ بھائی غزل کون سی جلدی بتاؤ، ختم نبوت پر؟ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاں سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ لیکن زندہ باد کہنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر۔ دیکھو میرا کتنا پیٹرول نکل گیا، ہاں سارا تیل تو میرا نکل گیا۔ چلو بھائی سب تیار ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ باد بولو گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے زندہ باد بولنا ہے، سب ہاتھوں اٹھاؤ، بولو ختم نبوت، 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 بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کا ایمان اور یقین کیا ہے؟ اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار۔ اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، بولو ختم نبوت۔ دونوں ہاتھوں کو سب اٹھاؤ، سارے بولو ختم نبوت، 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 بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ شش میں سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب بھائی اسٹیج والے بھی سب اٹھاؤ، شاباش۔ سب ریڈی ہو؟ میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایسے کہنا ہے مجاہد کی طرح کہ ساری مومن سنگھ میں تمہاری آواز جائے۔ سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب ریڈی انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ خیرن، زندگی باقی ملاقات باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون سا الجہاد والا؟ الجہاد والا سب ریڈی ہو؟ مجاہد سارے ریڈی ہیں؟ یہ غزل الجہاد والی ایسی ہے نا، بڑی ڈینجرس ہے، پاور والی ہے۔ سب پاور ہے؟ دیکھو میرا بھائی ماشاءاللہ پاور ہے انشاءاللہ۔ خدا کے دین، ہاتھوں اٹھا کر، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، سبیلنا 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 سبیلنا،
سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد. ہاتھ کو اٹھا کر کہنا ہے سبیلنا 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 الجہاد 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 الجہاد. یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے, کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے. یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے, کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے, کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے. نبی کے جانثار ہیں یہ خالد و زرار ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر سبیلنا 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 طریقنا 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 سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا الجہاد 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 الجہاد. جزاک اللہ جزاک اللہ. زندگی باقی ملاقات باقی.